غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے شام کی صورتحال اور بشار حکومت کے خاتمے کا ذکر کرتے ہوئے شام کے واقعے کو تل ابیب کے لیے ایک اہم موقع قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسد کی حکومت بقول نیتن یاہو شرارت کا مرکز تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شام میں بشار اسد کی حکومت ایران اور حزب اللہ اور ان کے اتحادیوں پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں گری۔ نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ شامی حکومت کا زوال اسرائیل کے لیے ایک اہم موقع ہے، تاہم یہ موقع بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تل ابیب شام کے حکومت مخالفین اور ان میں شامل دہشت گرد گروہوں کی بھرپور حمایت کرتا رہا ہے اور وہ شام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے بھی کہا ہے کہ فوج کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ مقبوضہ جولان کے علاقے میں صہیونیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حائل علاقے اور واچ ٹاوروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ صہیونی فوج نے شام میں داخل ہو کر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ غاصب صہیونی کابینہ نے شام کے اسٹریٹجک علاقے جبل الشیخ کو مستقل طور پر اپنے قبضے میں لینے اور وہاں بفر زون بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے شام کے بعض علاقوں پر صہیونی فوج کے قبضے کی خبر دی ہے۔ بعض ابلاغیاتی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کے قنیطرہ میں داخل ہونے کی فوٹیج بھی نشر کی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ صہیونی حکومت کی کابینہ نے شام کے اسٹریٹجک علاقے جبل الشیخ پر قبضے اور وہاں ایک بفر زون بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ بعض میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجی شام کے 14 کلومیٹر اندر تک پہنچ گئے ہیں۔ ابلاغیاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 1974 کے بعد پہلی بار صہیونی حکومت کی فوجی گاڑیاں شام کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوئی ہیں۔ اسی سلسلے میں صہیونی فوج کے ریڈیو نے بھی کہا ہے کہ غاصب صہیونی کابینہ نے شام کے اسٹریٹجک علاقے جبل الشیخ پر قبضے اور وہاں ایک بفر زون بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایک صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کا شام کے مختلف مسلح گروہوں من جملہ تحریر الشام سے براہ راست رابطہ ہے۔ صہیونی نیوز سائٹ واللہ نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت شام میں موجود مختلف مسلح گروہوں من جملہ تحریر الشام سے براہ راست رابطے میں ہے۔ اس صہیونی نیوز سائٹ نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے تحریر الشام کی قیادت سے کہا ہے کہ مسلح افراد کو سرحد کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اسی کے ساتھ خبر دی ہے کہ صہیونی فوج کی گوریلا اور چھاتا بردار بریگیڈ 98 کو شام کی سرحدوں پر بلا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی تھی کہ اتوار کی صبح ہی اسرائیلی فوج کے ٹینک مقبوضہ جولان کا سرحدی حصار عبور کر کے شام کی سرحد کے اندر داخل ہو گئے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہم متحدہ شام، اس کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اتوار کی رات شام کے حالات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد نے ہمیشہ متحدہ شام، اس کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی حمایت کی ہے اور اس کے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شام میں پاکستانی شہری محفوظ ہیں اور انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق دمشق ایئرپورٹ بند ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ زیارت کے لیے شام جانے والے اپنے شہریوں سے رابطے میں ہے اور ایئرپورٹ کھلتے ہی ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے گا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکیہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر شام کے حالات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں بشار اسد حکومت کے خاتمے اور پھر دمشق کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بند ہونے کے بعد تقریباً 300 پاکستانی زائرین شام میں پھنس گئے ہیں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومت کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت
دینے کی حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ میں وفاقی فوجی عدالتوں کو غیر فوجیوں کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومت کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق بینچ نے فوجی عدالتوں میں غیر فوجیوں پر مقدمہ چلانے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر بھی سماعت کی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ یہ اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ دھمکی پیر کی صبح 6:15 بجے سے 7:05 کے درمیان دہلی کے 2 اسکولوں کو فون کر کے دی گئی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ای میل کے ذریعے بھی دہلی کے اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ دھمکی میں کہا گیا ہے کہ دہلی کے متعدد اسکولوں کی عمارتوں میں چھوٹے چھوٹے بم نصب کر دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دھمکی ملنے کے بعد بڑی تعداد میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا اور طلباء و طالبات کو گھر بھیج دیا گیا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اسکولوں کی عمارتوں میں بموں کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اسکولوں میں فائر بریگیڈ کی ٹیمیں بھی پہنچ گئیں۔ آخری اطلاع ملنے تک کسی بھی اسکول میں کسی قسم کا بم نہیں ملا تھا۔ شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر نے ایک بار پھر مسلسل صہیونی دہشت گردی کے باعث اسپتال کی ناگفتہ بے صورتحال کا شکوہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق کمال ادوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ نے اس طبی مرکز کی صورتحال کو نہایت المناک قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں کے باعث حالات خطرناک حد تک خراب ہو گئے ہیں اور اسپتال کی بجلی اور پانی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر حسام نے عالمی برادری سے فوری مداخلت کر کے لازمی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ بیمار اور زخمی ICU کے محتاج ہیں جبکہ بعض کو فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے مسلسل اور وسیع حملوں کے باعث بہت شدید نقصان پہنچ چکا ہے اور اسپتال کی ایک عمارت میں اب نہ تو پانی بجلی ہے اور نہ ہی کوئی آکسیجن مشین۔ ڈاکٹر ابو صفیہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسپتال کے ارد گرد صہیونی ٹولے کی پے در پے اور وسیع بمباری، گولہ باری، بجلی اور پانی کے نیٹ ورک کی مرمت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ 112 زخمیوں کے علاوہ 14 بچے بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ 6 بیمار ICU میں داخل ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ملکی فوج اور عراق کے استقامتی محاذ کے مشترکہ حملے میں صہیونی حکومت کے ایک حیاتی اہمیت کے حامل مرکز کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ مظلوم فلسطینی قوم کے دفاع اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج اور عراق کے استقامتی محاذ کے باہمی تعاون سے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک حیاتی اہمیت کے حامل مرکز پر حملہ کیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا کہ یمن اور عراق کا یہ مشترکہ حملہ چند ڈرون طیاروں کے ذریعے انجام دیا گیا اور خدا کے لطف و کرم سے ہم اس حملے میں مد نظر مرکز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج عراق کے اسلامی استقامتی محاذ کے مجاہدین کے ساتھ غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حملے صرف اس وقت رکیں گے جب غزہ کا محاصرہ ختم ہو جائے اور مظلوم فلسطینی عوام پر وحشیانہ حملے بند ہو جائیں گے۔